تو اولاد کو آپ زبردستی اپنی مرضی کی تعلیم پر مجبور نہیں کر سکتے. مشورہ دیں اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بات کو اوپر رکھے, محلے والوں کو دوسرے نمبر پہ رکھے, لیکن زبردستی نہیں ہے. خود تعلیم پہ زبردستی نہیں ہے. چند سال پہلے یہاں ایک لڑکے نے خودکشی کی ہے, اتنا فورس کیا A1 گریڈ آنا چاہیے, A1 وہ اس کا بیچارے کا دماغ چل ہی نہیں رہا پڑھائی میں. اس کو سمجھا نہیں چل رہا بھائی, اس کو قدرت نے مزدور بننے کے لیے پیدا کیا ہے, اس کو میکینک بننے کے لیے قدرت نے پیدا کیا ہے, نہیں چل رہا اس کا دماغ. تو نہیں چلا, وہ امتحان میں فیل ہو گیا. تو اس کو جب رپورٹ کارڈ لے کر گھر آ رہا تھا, اس کو پتا تھا کہ اتنا دباؤ آئے گا نا میرے اوپر باپ اور ماں اور رشتہ داروں کی طرف سے, اس نے جا کے خودکشی کی ہے. حرام موت مرا, اچھا کام نہیں کیا. لیکن آپ اتنا زیادہ اگلے کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اس کا دماغ نہیں چل رہا تو کیوں زبردستی گھسیٹ رہے ہو کہ نہیں کرنا ہے؟ ہر ایک میں ہر چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں والدین اپنی اولاد پر زبردستی, اسی طرح یہ بات بھی جو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن موقع آ گیا تو اس حوالے سے اسی طرح یاد رکھو, والدین جب اولاد بالغ ہو جائے تو اسے شادی سے نہیں روک سکتے. وہ اگر کرنا چاہ رہی اپنے خرچے پہ, ابا کے نہیں اپنے خرچے پہ, تو ابا اس کو شادی سے نہیں روک سکتے. روکیں گے تو اولاد پر والدین کی اطاعت کرنا اس معاملے میں لازم نہیں ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم, یہ بھی ہیومن رائٹس میں ہے, آپ کا بنیادی حق ہے. اسی طرح شادی کے معاملے میں زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر کرو. یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر ہی کرے گا تو ہوگی, ورنہ قیامت تک تو کمارے گا, کمارا ہی رہے گا. باپ کو ترجیح دیں, ماں کو ترجیح دیں, اماں کہہ رہی ہیں جہاں ابا کہہ رہے ہیں وہاں کریں, لیکن باپ اور ماں زبردستی نہیں کر سکتے. اس میں اللہ نے بالغ لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. اور بالغ لڑکے کی بھی نہ صرف یہ کہ نہیں ہو سکتی, بلکہ جہاں وہ چاہ رہے ہوں, والدین کو شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہ ہو تو پھر وہاں کرو. اس معاملے میں ان کے جذبات کا, بولو بھائی, خیال رکھو. لن ترى للمتحابین مثل النکاح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لڑکی کے جو ولی تھا نا, یہ نبی کے پاس ایک کیس آیا, لڑکی کے جو ولی تھے, چچا, باپ نہیں تھے تو چچا ولی ہوتے ہیں, وہ لڑکی کی شادی امیر لڑکے سے کر رہے تھے. امیر لڑکے سے, چچا چاہ رہا تھا کہ میری بھتیجی کی شادی کہاں ہو, امیر سے, اور لڑکی کسی غریب لڑکے کو پسند کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں. کیا مطلب؟ جہاں لڑکی چاہ رہی ہے اس کی شادی وہاں ہوگی. تو ہمارے ہاں والدین اس چیز کا خیال, اپنے حقوق پر تو سنیں گے کہ بھائی بیان ہونا چاہیے, والدین ایکچولی جو ہے نا آج کل اولادیں ایکچولی بہت بگڑ رہی ہیں, اور مفتی صاحب ایک بیان کریں آپ. تو بھائی ٹھیک ہے, والدین کا بہت بڑا حق ہے, لیکن ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کچھ حقوق والدین کے اوپر بھی ہیں جس میں وہ زبردستی, کیا خیال ہے, مسلط نہیں. اسی طرح یاد رکھو, جب شادی ہو گئی, بہو گھر میں آ گئی, تو بیٹا الگ بھی رہ سکتا ہے. بڑے خطرناک مسائل چھیڑ رہا ہوں, ڈر بھی لگ رہا ہے. بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ہی رہے, چاہیے. یہی جوائنٹ فیملی میں جو برکات ہیں وہ اکیلے رہنے میں حاصل نہیں ہوتی, بڑی برکتیں ہیں. اور ماں باپ کو خوش رکھو گے ان کے ساتھ رہ کر تو بڑا نوازے گا اللہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اس معاملے میں بھی والدین زبردستی نہیں کر سکتے. اگر بیٹا چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں بیوی کو لے کر, کیونکہ مسائل بڑے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں, پھٹے پاس یہ ایک مصیبت میں پڑ جاتا. گھر میں جب آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اماں صحیح ہے کہ ابا ہیں یا بیگم صحیح کہہ رہی ہے. تو وہ اپنی بچوں کی تربیت بعض لحاظ سے کرنا چاہتا ہے, اس میں رشتہ دار نہیں کرنے دیتے ویسی تربیت. تو اگر وہ بیٹا چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو لے کے الگ رہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا رہوں گا, میں ملتا رہوں گا ان سے, تو پھر اس معاملے میں بھی والدین زبردستی, بولو بھائی, نہیں روک سکتے. ہم مشورہ تو یہی دیتے ہیں کہ یار والدین کو خوش رکھو, ان کے پاؤں میں جنت ہے, قدموں میں, لیکن قانون نہیں ہے زبردستی کا. جب آپ اپنے اختیارات سے آگے جاؤ گے نا تو پھڈے ہوں گے. پھر اکثر لڑائیاں ہمارے پاس آتی ہیں کہ والدین اپنے اختیارات سے آگے جا رہے ہوتے ہیں, زبردستی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو پھر بھی آپ اپنے حقوق ادا کریں, پھر بھی والدین اولاد حقوق ادا نہیں کرے گی تو اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی. اللہ نے آپ کا حق زیادہ بتایا ہے, اولاد چاہے شادی کر کے الگ رہے لیکن ساری زندگی اس کو آپ کا خیال رکھنا ہے. فون پہ آپ کی خیریت, آپ سے ملنا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس جانا.
میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی تھی میں جب بھی سفر سے آؤں تو میری والدہ بیمار تھی, سب سے پہلے وہاں جا کے حاضری دوں. حج سے جب میں آیا تو پہلے میں دور گیا ہوں, اپنے گھر نہیں آیا, پہلے اماں کے پاس, صحیح ہے نا, آشیرواد لیا وہاں سے, اس کے بعد باقی جگہوں پہ بعد میں جائیں گے. تو یہی ہوتا ہے, انہیں سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور کیا کرنا ہے انسان نے. تو یہ تمام حقوق کس کو دینے ہیں؟ والدین. خدمت بھی کرنی ہے تو, لیکن اس میں شریعت نے کچھ حدود, بولو بھائی متعین. اسی طرح یاد رکھو, اولاد اگر کما رہی ہے اور والدین اس سے کہتے ہیں کہ پوری تنخواہ ہمیں لا کے دیا کرو, دینی چاہیے. اولاد کی سعادت یہی ہے کہ پورے پیسے ابا کو پکڑا دیں. لیکن اگر ابا کی اپنی سی آمدن ہے, اپنی کوئی ذریعہ ہے, اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, تو وہ اس معاملے میں اولاد پر زبردستی, بولو بھائی, کیونکہ ہر آدمی پر سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنا خرچہ واجب ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ہیں تو پہلے آپ پر اپنے پیسوں سے ہے, نہیں ہے تو پھر آپ کس سے مانگ سکتے ہیں؟ بیٹے سے مانگ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ وہ ابا سے پوچھے بغیر ہی, ابا کے مطالبے کے بغیر ہی دے دیے. لیکن یہ تو اخلاقی چیزیں ہیں نا, قانون نہیں ہے. لا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہیں تو آپ زبردستی بیٹے سے پیسوں کا مطالبہ, کیونکہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں, یار ابا کے پاس اتنے پیسے, ابا کہتے ہیں آدھی تنخواہ مجھے دے دیا کرو یار. تو ابا تو اب دنیا سے جانے والے ہیں, ہم نے تو اب جمع کرنا ہے نا, بچانا ہے بھی, سارے ابا ہی کو پکڑا دیں, اور ابا لے کے پھر کیا کر دیتے ہیں گٹکے میں. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہاں, گٹکے میں حکے میں اڑا دیتے ہیں ابا. تو وہ بیچارہ خون پسینے کی کمائی ہے, ابا کیا کر رہے ہیں, صبح شام بیٹھ کے حکے پی رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار نہیں دو, ابا کے پاس جب اپنے پیسے ہیں نا, ابا سے کہو ابا 5-6 حکے اس سے اور خرید لیں, جب یہ ختم ہو جائیں پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ, تو آپ تو جمع ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. لا الہ